ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی طرف گئے کہ انہیں اسلام کی دعوت دوں، انہیں دین کی بات بتاؤں، یہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں۔ حضور قبیلے کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، مجمع لگا ہوا تھا۔ اچانک جب حضور فرما رہے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اچانک مجمع میں سے ایک شخص نکلا، ایک بدو، ایک عرابی۔ اس نے کہا کیا کہا آپ نے؟ حضور نے فرمایا میں نے یہ کہا کہ اللہ کو مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، کلمہ پڑھ لو، مان لو۔ وہ شخص کہنے لگا کیسے مان لیں؟ حضور نے فرمایا مان لو۔ وہ بدو تھا، وہ عرابی تھا، اس نے اپنے تھیلے میں سے نا ایک گو نکالی۔ گو سمجھتے ہیں؟ یہ کرلی کی شکل کی، چھپکلی کی طرح بڑی سی ہوتی ہے، اس کو گو کہتے ہیں۔ تو وہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اس کو کھایا کرتے تھے، اس کا شکار کرتے تھے، اس کو پکا کے کھاتے تھے۔ یہ بڑی دیر کی بات چلی آ رہی ہے۔ چائنا والوں نے تو چمگادڑیں اور یہ چیزیں اب کھانا شروع کی نا، اور پھر اس کا حشر کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کو کس عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں، اللہ کے نبی نے پاک چیزوں کو حلال قرار دیا، ناپاک اور نجس چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں کہ ہمارے لیے طیب چیزیں حلال قرار دی گئی، نجس چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب وہ شخص باہر نکلا، وہ گو کا شکار کر کے لایا تھا، اس نے اس گو کو رکھا سامنے اور کہنے لگا اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اس بھرے مجمع کے اندر اگر یہ گو گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو نہ صرف میں کلمہ پڑھوں گا بلکہ سارے کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ تو پڑھے گی۔ نبی نبی ہوتا ہے نا، وہ نبی نہیں جو دعویٰ کر کے بھاگ جائے، وہ نبی نہیں جو اپنی من مانی کرے۔ نبی کو اللہ نے یہ کمال دیا ہوتا ہے، نبی کو رب ایسے معجزات دیتا ہے۔ سنو، کتاب کا نام کو یہ نہ کہے جی یہ روایت کہاں ہے، میں کتاب کا نام بتاتا ہوں۔ کتاب کا نام حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمہ نے ان کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں آپ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ اعرابی اس گو کو ڈال کے زمین پہ کہتا ہے اگر یہ گواہی دے دے، یہ کلمہ پڑھ لے، میں بھی پڑھوں گا، سارا مجمع پڑھے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو فکر نہ کر، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے خطاب کیا۔ حضور نے فرمایا یا دب، اے گو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ یا دب، اے گو۔ جب اللہ کے محبوب نے فرمایا یا دب، ادھر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ گو نے کیا کہا؟ اس طرح نہیں، میں نے جو کہنا تھا پہلے کہہ دیا، آپ نہیں بول رہے۔ جو نہیں بولتا آج خدا ہی اس سے پوچھے گا۔ گو نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا یا دب، ادھر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سارا مجمع سن رہا، گو کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعبد۔ اچھا یہ اے گو یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، کائنات کی ہر شے رب کی عبادت کرتی ہے،
جاندار ہوں، جمادات ہوں، غیر جاندار ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، ہر شے قرآن میرا فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی خشک اور تر شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ یہ انسان ہے جو غافل ہے، یہ ہم نادان ہیں جو غافل ہیں، ہر شے تسبیح کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من تعبد، اے گو یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو پوجا کس کی کرتی ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میں اللہ کی پوجا کرتی ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، پھر رب کے محبوب نے فرمایا اچھا فمن آنا، پھر یہ بتا میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ رب کے محبوب نے فرمایا فمن انا، اچھا پھر یہ بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ گو نے آواز دی، سارا مجمع سن رہا ہے، گو کہتی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ اللہ کے نبی ہیں، رب العالمین کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں۔ گو جانتی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا اب وہ اعرابی بھی قدموں پہ گرا، سارا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا سارا حضور، میرے حضور کو ہو اللہ کا نبی، کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے، شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی نظر میں شاکی رہا، تو کیوں نہیں آیا در تے او بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا ہی محمد